بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی چاہت پر کسی کی چاہت غالب نہیں آ سکتی۔ فرعون جس چیز سے خائف تھا وہ چیز اس کے سامنے آ گئی۔ فرعون نے اپنی تمام تر طاقت کا مظاہرہ کیا مگر اسے اللہ کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہا اور جس بچے کی خاطر اس نے ہزاروں بچوں کی جان لی وہ اسی کی گود میں پروان چڑھا اور اسی کے ہاتھوں اس کا اور اس کے لشکر کا انجام ہوا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے آباد تھی۔ اس دور میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل تھے۔ یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ نے ان پر ایک ظالم اور سرکش بادشاہ کو مسلط کر رکھا تھا جو ان کے ساتھ غلامانہ اور تحقیر آمیز سلوک کرتا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ یہ سلوک اس لیے کرتا تھا کہ وہ لوگ اکثر اپنی لہامی کتابوں کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ذکر کیا کرتے کہ ان کی اولاد میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ قبطی یعنی فرعون کی قوم بھی ان سے یہ بات سنتی رہتی تھی اور ان کے ذریعے فرعون تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ اس کے علاوہ فرعون نے یہ خواب بھی دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ اس نے صبح اٹھ کر نجومی اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں قبطیوں کی موت ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ان کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے نہایت خوف زدہ تھا، لہٰذا اس نے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ اس نے کچھ عورتوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ جو عورتیں امید سے ہیں ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا اندازہ رکھیں، لہٰذا جب بھی کسی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی تو اسے ذبح کر دیا جاتا اور لڑکی ہوتی تو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ یہ اس نے اس لیے کیا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو۔ ادھر یہ تدبیریں تھیں اور ادھر تقدیر اس پر ہنس رہی تھی کہ جسے مارنے کی خاطر تو یہ کر رہا ہے وہ تیرے ہی گھر پرورش پائے گا۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا تو قبطیوں نے شکایت کی کہ یوں ہی اگر ان کے بچے قتل ہوتے رہے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ تو فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور دوسرے سال چھوڑ دیے جائیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ آپ کی والدہ نے حمل کے ابتدائی دنوں سے ہی احتیاط کی اور آپ کا عمل بھی ظاہر نہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو صرف چند قریبی لوگ ہی یہ بات جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک صندوق میں آپ کو ڈال کر اسے دریا میں ڈال دیں اور ساتھ ایک رسی باندھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ خطرہ محسوس کرتی تو آپ کو صندوق میں ڈال کر رسی ہاتھ میں پکڑ لیتی، جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کھینچ کر نکال لیتی۔ ایک دن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو رسی باندھنا بھول گئیں۔ صندوق دریا میں بہتا چلا گیا اور فرعون کے محل کے سامنے سے گزرا تو فرعون کی لونڈیوں نے اٹھا لیا، لیکن خود کھولنے کی بجائے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو آپ کی معصومیت دیکھ کر انہیں آپ پر بہت پیار آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت ہی ایسے بنائی تھی کہ جو بھی آپ کو دیکھتا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے فوراً آپ کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فرعون نے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے اور فوراً انہیں ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کی اور اس سے کہا کہ ہم انہیں گود لے لیتے ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کی جدائی پر نڈھال ہو گئیں اور ان کا دل خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ سب کے سامنے آپ کے بارے میں ظاہر کر دیتی۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ وہ صندوق کے پیچھے پیچھے جائیں اور اس کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ وہ صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہیں یوں جیسے اپنے کسی کام پر جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور آپ کو بھوک لگی تو انہوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا مگر آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلوایا مگر آپ نے کسی کا دودھ بھی قبول نہ کیا۔ اب وہ لوگ سخت پریشان ہو گئے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے آپ کو لونڈیوں کے ساتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی دودھ پلانے والی مل جائے۔ وہاں آپ کی بڑی بہن نے آپ کو ان کے ساتھ دیکھا تو ان سے کہا کہ میں ایک ایسا گھر جانتی ہوں جو اس بچے کی اچھی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ ضرورت مند ہیں،
اگر آپ اچھی اجرت کا وعدہ کریں تو وہ ٹھیک سے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کو لے کر اپنے گھر گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ نے دودھ پی لیا۔ حضرت آسیہ نے آپ کی والدہ کو محل میں رکنے کے لیے کہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں شوہر والی اور بال بچے دار ہوں، میں اپنے گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ چنانچہ وہ لوگ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی والدہ سے دوبارہ ملوا دیا اور آپ نہایت ناز و نام سے محل میں پلنے بڑھنے لگے، اور جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور آپ کے ذریعے حضرت آسیہ ایمان لائیں۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔